السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین۔ آج ہم لوگ یہاں جس مناسبت سے کھڑے ہوئے ہیں، یہ آزادی، ہندوستان کی آزادی کا موقع ہے۔ 15 اگست یہ انگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان 1947 میں آزاد ہوا، اور 3 سال تک قانون سازی ہوئی، اور 1950 میں 26 جنوری 1950 کو قانون بن کر مکمل ہوا اور اس ہندوستان کو جمہوری ملک قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے 15 اگست اور 26 جنوری کی مناسبت سے اگر دیکھیں تو 15 اگست کو جھنڈا وزیر اعظم لہراتے ہیں، اور 26 جنوری کو صدر جمہوریہ جھنڈا لہراتے ہیں۔ لیکن 15 اگست میں جھنڈا کو ہوسٹ فلیگ ہوسٹنگ کرتے ہیں، یعنی کہ نیچے سے اوپر کی طرف جھنڈے کو لے جایا جاتا ہے، جبکہ 26 جنوری کو جھنڈا اوپر ہی لہراتا ہے، اوپر ہی رہتا ہے، اس کو وہیں سے لہرا دیا جاتا ہے۔ اس کو ان فلیگ کہتے ہیں، ان فلیگنگ کہتے ہیں، یعنی کہ بغیر ہوسٹ کیے ہوئے اس کو لہرا دینا۔ اور 15 اگست کو لال قلعے پہ جھنڈے کو لہرایا جاتا ہے، اور 26 جنوری کو انڈیا گیٹ پر، راج گیٹ جو کہتے ہیں، انڈیا گیٹ، وہاں پر جھنڈے کو لہرایا جاتا ہے۔ یہ چند فرق بتائے گئے ہیں 15 اگست اور 26 جنوری کے مناسبت سے۔ اس طریقے سے اس میں ایک پیغام ہمیں اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ ہندوستان جس طرح سے آزاد ہوا، جبکہ اس آزادی کے تعلق سے اسلام نے پہلے ہی اس کی تعلیمات دی۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کو نازل کرنے کا جو طریقہ بتایا اور جو مقصد بتایا کہ قرآن کریم، اسلام، شریعت اس لیے نازل کیا گیا تاکہ لوگ رسول کی اتباع کریں اور بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکیں، اور حلال چیزوں کا حکم دے، حلال کام کرے، حلال کر دیے گئے، اور جو برے کام تھے اس کو حرام کر دیا گیا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، اور جو لوگ بیڑیوں میں، زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، جو غلام تھے، ایک انسان دوسرے انسان کو اپنا غلام سمجھتا تھا، تو اسلام نے آ کر کے اس غلامی سے سب سے پہلے نکالا۔ تو اسلام کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اسلام انسان کو، لوگوں کی آزادی اور غلامی سے نکال کر کے ایک اللہ رب العالمین کی غلامی کی طرف لگایا۔ اور یہی سب سے بڑا مقصد ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر کے، انسان کی عبادت کو چھوڑ کر کے، پوجا چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت کی طرف لگ جائے۔ یہ ایک ایک اہم اسلام کی تعلیمات ہے۔ اسی طریقے سے آزادی کا جو فکر، آزادی کا جو تصور ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم لوگ آزاد ہیں، ہمارے اوپر کوئی زور نہیں ہے، ہم جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پیئیں، جہاں چاہیں رہیں، یہ تمام آزادی ہم اس کو سمجھتے ہیں آزادی ہے۔ ایک طرح سے یہ جسمانی طور پر ہم آزاد ہیں، فزیکلی طور پر ہم آزاد ہیں، لیکن ذہنی طور پر ہم لوگ یہود و نصارہ کے اور انگریزوں کے اس طرح سے غلام ہو چکے ہیں۔ انگریزوں کے ہاتھوں سے ہم لوگ دور گئے ہیں، بچے ہیں، اس کے قبضے سے باہر ہوئے ہیں، لیکن انگریزوں نے جو ہماری فکر پر جو غلامی کی زنجیر باندھی ہے کہ ان کے کھانے پینے کے طریقے کو اپنا طریقہ ہم سمجھتے ہیں، ان کے کپڑے پہننے کے طریقوں کو اپنا طریقہ سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ کیا ہے، ایک طرح سے یہ بھی ذہنی غلامی ہے۔ تو ہم لوگ جس طرح سے جسمانی طور پر آزاد ہوئے ہیں ان لوگوں سے، اسی طریقے سے اپنے دماغ اور ذہن کے اعتبار سے بھی ہم اس سے آزاد ہوں، اور اسلام نے جو فکر، جو سوچ دی ہے، اس آزادی کو ہم لیں۔ اور اسی طریقے سے آخری ایک بات کہہ کے بات ختم کروں کہ ہم لوگ اپنے آپ میں سمجھتے ہیں کہ ہر انسان ہم آزاد ہیں، جو کھائیں جو پئیں۔ جہاں پر ہم اس آزادی کو سوچتے ہیں، وہیں پر ہمیں ایک مسلم قوم کی حیثیت سے یا ہندوستان میں رہنے والی حیثیت سے ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ہم ہندوستان تو آزاد ہوا ہے، لیکن اس ہندوستان کو ہم غریبی سے آزادی دلائیں گے، ہندوستان کو ہم فکری الغار سے آزادی دلائیں گے، ہندوستان کو ہم آتنکواد سے آزادی دلائیں گے۔ ہر طرح کی آزادی ہندوستان میں کیا ہے، اس چیز کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے جہاں پر غیر مسلم ہندو بھائیوں نے جو ساتھ دیا، مسلمان بھائیوں نے جو ساتھ دیا، دونوں مل کر کے جس اتحاد اتفاق کے ساتھ جو کام کیے، آگے بڑھے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم لوگ آج آرام سے جی رہے ہیں۔ اس طریقے سے برطانوی لوگ، انگریزوں نے ایک ڈاکٹر جو تھے ولیمز ہنٹر، ان سے تحقیق کرایا گیا کہ جا کے پتہ لگاؤ کہ سب سے زیادہ ایکٹیو کون ہے، تو ان لوگوں نے آ کے پتہ لگایا اور کہا کہ
مسلمانوں میں ایک تحریک چلی ہے صادق پور، علماء صادق پور پٹنہ کے، ان لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور وہ لوگ جو تھے ان لوگوں کا جو اہل حدیثوں کا سمجھیے بہت آبا و اجداد کے لوگ وہاں تھے۔ اسی طریقے سے جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ پورے ہندوستان کی آزادی میں اگر علماء صادق پور جو ہیں، صادق پور کے رہنے والے لوگ، ان کی قربانی کو ایک جگہ رکھا جائے اور پورے ہندوستان کی قربانی کو ایک جگہ رکھا جائے تو صادق پور کے جو لوگ تھے ان کی قربانی بہت بھاری پڑ جائے گی۔ تو تاریخ کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم کو ملتی ہیں کہ اس میں مسلمان بھی حقدار ہیں، اور ہر ہمیشہ یہ چیز بتائی جاتی ہے، باور کرائی جاتی ہے۔ یہ چند باتیں تھی 15 اگست کے تعلق سے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، اور ہندوستان کی جو بھی شریعت ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی صحیح طور پر حفاظت فرمائے، تاکہ اس کے مطابق جو ہم کو سہولیت ملی ہے اللہ رب العالمین اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اس سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے جو دین، جو شریعت، جو اسلام جو دیا ہے، یہ تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام اور قانون شریعت سب سے اونچا، سب سے افضل، سب سے برتر ہے۔ اس کے بعد زندگی گزارنے کے لیے جو اصول، جو رول ریگولیشن بنائے جاتے ہیں، جس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، وہ اس اعتبار سے ہم اس کو لیتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے، اور دین کے اعتبار سے ہم شریعت کو لیتے ہیں۔ اور دین اور دنیا دونوں میں رہنمائی کرنے والی شریعت اسلام ہے، اور ہم دونوں کو ایک پیراہے میں نہیں ڈالتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلام کے جیسا ہندوستان کا قانون ہے، یا اسلام سے اچھا ہے، یا فلاں سے اچھا ہے۔ اس کے ہم الگ الگ ہم شق بناتے ہیں کہ ووٹ دینا یہ دنیا کا کام ہے، اور دین کا کام اس کے علاوہ بہت سارے۔ تو دین کو دین کی نگاہ سے دیکھا جائے اور دنیا کو دنیا کی نگاہ سے دیکھا جائے، تب آدمی جا کر کے دنیا کے اندر اچھے طریقے سے دین اسلام پر جی سکتا ہے۔ ورنہ اگر نگاہ آدمی چینج کرے گا، نہ تو دین کا رہے گا نہ دنیا کا رہے گا، کہیں کا آدمی نہیں رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو، ہماری اس مجلس کو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والا، بھلائی والا بنائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔